الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس فانی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ ایک عالم دین جب منبر پر بیٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ایک سرائے کے مانند ہے۔ جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے بیٹھتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی حال اس دنیا کا ہے۔ ہم اس دنیا کی چمک دھمک میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلی منزل یاد ہی نہیں رہی۔ یہ دنیا ایک سیراب ہے، یعنی دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن قریب پہنچو تو صرف ریت ہوتی ہے۔ اس کی رنگینیاں، اس کی عارضی آسائشیں اور اس کا جھوٹا جاہ و جلال انسان کو اس طرح اپنے حصار میں لے لیتا ہے کہ وہ موت جیسی اٹل حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ ہم یہاں مکان بناتے ہیں، جائیداد اکٹھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس مٹی پر ہم اکڑ کر چل رہے ہیں، ایک دن اسی مٹی کے نیچے ہمیں سونا ہے۔ ایک عالم کے نزدیک دنیا کی وقعت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ بس پہلا سبق یہی ہے کہ دل دنیا میں نہ لگایا جائے، بلکہ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے۔ انسان کی فطرت میں مال اور اولاد کی محبت ڈال دی گئی ہے، لیکن یہ آزمائش کا ایک حصہ ہے۔ آج کا دور کثرت کا دور ہے، ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے۔ کوئی مال میں اضافہ چاہتا ہے، کوئی شہرت میں اور کوئی عہدے میں۔ قرآن کہتا ہے، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول کر صرف جمع کرنے میں لگے ہیں، ہم اس دھوکے میں ہیں کہ شاید یہ مال ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ حالانکہ قارون کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ جس زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے بھائی بھائی کا خون بہاتا ہے، وہ زمین وہیں رہ جاتی ہے اور انسان خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے، ایک مکار بھوڑیا کی طرح ہے جو ہار سنگار کر کے سامنے آتی ہے، لیکن اس کے اندر سوائے بدصورتی کے کچھ نہیں۔ ہم نفس کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اصل لذت اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس کو قابو نہیں کرتا، وہ دنیا کے جال سے نہیں نکل سکتا۔ یہ ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ انسان کی آنکھوں میں قبر کی مٹی پڑ جائے۔ دنیا کی حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک پل ہے جو ایک عاشق کو اللہ کے ملانے کا واسطہ بنتی ہے، لیکن جو دنیا میں مگن رہا اس کے لیے یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ ایک عالم کی پکار سمجھیں۔ عالم کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان پر سے سارے دنیاوی پردے ہٹ جاتے ہیں، اسے اپنی تمام محنتیں، بینک بیلنس، عالیشان بنگلے بے معنی نظر آنے لگتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جز دنیا کے لیے اس نے اپنی نمازیں قربان کی، اپنے اخلاق بیچے، اور دنیا تو اب اس کے کسی کام کی نہیں۔ وہاں صرف ایک ہی کرنسی چلتی ہے اور وہ ہے عمل صالح۔ قبر کا پہلا دن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنے اکیلے ہیں۔ وہاں نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی سفارش کرنے والا، صرف اللہ کی رحمت اور بندے کا تقوی کام آتا ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے، کیونکہ موت کی یاد دنیا کی محبت کو دل سے نکال پھینکتی ہے اور آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو یا رہبانیت اختیار کر لو، نہیں، بلکہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے
کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو تم یہاں بوگے وہیں وہاں کاٹو گے۔ ایک عالم کی نظر میں دنیا ایک میدان عمل ہے، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کی خلافت کا حق ادا کریں، انسانیت کی خدمت کریں اور اللہ کے احکامات کو نافذ کریں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پل ہے اور عقل مند شخص پل پر گھر نہیں بناتا بلکہ اسے پار کر کے اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر علم ہے تو اسے پھیلائیں، اگر طاقت ہے تو مظلوموں کی مدد کریں۔ دنیا بذات خود بری نہیں بلکہ دنیا کی محبت بری ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی دولت تھی، حکومتیں تھیں، لیکن ان کے دلوں میں دنیا نہیں تھی۔ ان کے ہاتھ میں دنیا تھی مگر دل میں اللہ کا خوف تھا۔ جب دنیا کا مال اللہ کی نافذ کردہ حدود کے اندر رہ کر کمایا اور خرچ کیا تو وہی دنیا عبادت بن جاتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو مگر دل پر حکومت نہ کر سکے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو مکمل طور پر سکون میں ہو۔ کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے اور کوئی رشتوں کے ٹوٹنے سے پریشان ہے۔ یہ تکلیفیں دراصل دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ یہ جگہ جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے اور مال و جان کی کمی سے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی خوشی مستقل نہیں اور نہ ہی یہاں کا غم ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو لوگ دنیا سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں وہی سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ جب ہمیں کسی قریبی کی جدائی کا صدمہ پہنچتا ہے تو وہ دراصل ایک پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو یہاں کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ یہ ٹوٹتی ہوئی امیدیں انسان کو اللہ کی غیر فانی ذات سے جوڑتی ہے۔ اگر دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہوتا تو کوئی جنت کی تمنا نہ کرتا۔ یہ کانٹے اس لیے ہیں تاکہ ہم پھولوں والی جنت کی قدر کر سکیں۔ صبر اور شکر وہ دو ہتھیار ہیں جن کے ذریعے ایک مومن دنیا کی اس بھول بھلیا سے باحفاظت نکل سکتا ہے۔ اس طویل سفر کا اختتام حشر کے میدان میں ہوگا جہاں ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہاں دنیا کی کوئی ڈگری، کوئی تمغہ، کوئی پروٹوکول کام نہیں آئے گا۔ وہاں معیار صرف یہ ہوگا کہ تم نے اپنی اس مختصر زندگی کو کیسے گزارا۔ کیا تم نے دنیا کی حقیقت کو پہچان کر اس کا سودا آخرت سے کیا یا آخرت بیچ کر دنیا خریدی؟ عالم اسلام کا پیغام یہی ہے کہ اس اصل کامیابی جنت کا حصول ہے اور اللہ کا دیدار ہے۔ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری، نہ دکھ اور نہ موت۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ ایک امتحان گاہ ہو اور امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ہم سب ایک قطار میں کھڑے ہیں، کسی کا نمبر آج ہے اور کسی کا کل۔ آئیں آج ہی سے اپنا رخ بدلیں، اپنے دل سے دنیا کی ہوس، کینہ، حسد اور لالچ نکال کر اسے اللہ کی محبت سے بھر لیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے واپسی کا راستہ موجود ہے۔ دنیا کی اس فانی بستی سے اپنا دل اچاٹ کریں اور اس ابدی گھر کی فکر کریں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔